ان دو کو سمجھنا ہوگا. بنی امیہ کو حسین نے بے نقاب کیا ہے، بنی عباس کو امام کاظم نے بے نقاب کیا ہے. کیسے؟ میں ابھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ان دو کا فرق بھی سمجھ لیجئے. بنی امیہ نے جب حکومت حاصل کی امیر شام نے، تو اس نے مجمع میں کھڑے ہو کر کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے جنگ اس لیے کی ہے کہ میں روزہ قائم کروں، حج قائم کروں، تم زکوٰۃ دو. مجھے ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مجھے اقتدار چاہیے تھا، کرسی چاہیے تھی، میں نے لے لی. تمہیں برا لگتا ہے تو لگتا رہے. ان کی حکومت کی اساس کس چیز پر تھی؟ طاقت کے اوپر تھی. حکومت کس طرح حاصل ہوئی بنی امیہ کو؟ جس کی لاٹھی اور پھر میڈیا کا زور تھا، میڈیا کے زور پر اور طاقت کے زور پر. اس کی کوئی مشروعیت نہیں تھی. کوئی غلط کام ہو جائے، ماشاء اللہ لگ جائے، اس کے بعد آرڈیننس آئیں، آئین میں تبدیلی ہو اور اس کو مشروعیت دی جائے. آپ نے دیکھا اپنے ملک میں بھی جو کچھ غلط کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں یہ صحیح ہے اس بنا پر. اسی لیے ہمارے بھائیوں نے ایک اصول یہ بھی بنایا ہے کہ اگر کوئی طاقت کے زور پر خلافت پر قبضہ کر لے تو وہ خلیفہ برحق ہو جاتا ہے. یہ بھی اصل ہے کہ طاقت کے زور پر جو بھی قبضہ کر لے. صرف اسی لیے آپ کو پتا ہے مولانا آئے تھے نا اسلام آباد تو کہا تھا یہ تو طاقت کے زور پر انہوں نے قبضہ کر لیا، آپ کیوں بغاوت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے بیعت نہیں کی ہے. یعنی اگر بیعت کر لوں تو وہ امیر المومنین ہو گیا. بنی امیہ طاقت کے بل بوتے پر آئی تھی، اس کی کوئی مشروعیت نہیں تھی، کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی. بنی عباس جب آئی ہے تو وہ قانونی حیثیت لے کر آئی ہے. اس نے کہا کہ بنی امیہ نے اقتدار پر قبضہ کیا جبکہ امامت کا حق بنی ہاشم کا تھا. امامت کا حق بنی ہاشم کا ہے. رسول امام تھے، رسول حکمران تھے. انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے. اللہ کے رسول کے بعد یہ ولایت وراثت میں منتقل ہونی تھی، لیکن کیونکہ رسول کی کوئی ذکور اولاد نہ تھی، کوئی بیٹا نہ تھا، اس لیے مالی وراثت جناب سیدہ کو ملی اور امامت چچا عباس کو مل گئی. کبھی نہیں سنا تھا. ٹھیک، آپ سرچ کر لیں وراثت عصبہ. کیا وراثت عصبہ؟ آج بھی قانون موجود ہے ہمارے بھائیوں میں. وہ قانون کیا ہے؟ ہمارے ہاں نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں ہے. جب تک بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، بیٹے بیٹیوں کو قرآن اور ہم مکتب اہل بیت برابر جانتے ہیں. آدھا ملنا وہ ایک الگ ہے، لیکن جب تک یہ ہیں دوسرے درجے کو وراثت نہیں ملتی ہے. قانون عصبہ کیا ہے؟ اگر میت کی اولاد نہ ہو، ذکور بیٹے نہ ہو، صرف بیٹیاں ہوں، تو وراثت میں چچا کو بھی حصہ ملتا ہے. یہ ہمارا نہیں ہے، ہم کہہ رہے یہ وہاں یہ قانون ہے. اس قانون کے تحت انہوں نے کہا کہ کیونکہ رسول خدا کی ذکور اولاد نہیں تھی، امامت ملی عباس کو، فدق ملا جناب سیدہ کو، مالی وراثت ملی جناب سیدہ کو، اور حکمرانی ملی. یہ نظریہ سمجھ گئے؟ کس کا نظریہ ہے؟ بنی عباس کا. اب ان سے پوچھیں ذرا بنی عباس اچھے ہیں یا برے ہیں؟ ہارون رشید کے کمالات ہمیں پڑھاتے ہو، ہارون رشید اچھا ہے یا برا ہے؟ اگر اچھا ہے تو اس کا نظریہ یہ ہے کہ امامت بنی ہاشم میں ہی ہو سکتی ہے، اگر بنی ہاشم سے نکلے تو غصب ہے. نہیں چلے، میرے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب مان لو اگر بنی امیہ بنی عباس کے اس نظریے کو مان سکتے ہو تو مان لو. ٹھیک، اس بنیاد پر انہوں نے اپنی خلافت کو امامت الہیہ کا نام دیا. بنی عباس نے، بنی امیہ نہیں کہتی تھی یہ امامت الہیہ ہے، یہ خدا نے ہمیں امامت دی ہے. بنی عباس کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں جو خلافت ملی ہے، ہمیں جو امامت ملی ہے، یہ امامت الہیہ ہے. کیونکہ ہم رسول کی نسل میں سے ہیں، اس لیے ہمیں وراثت میں یہ امامت ملی ہے. یہاں تک ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کیا کیا؟
کچھ لوگ کہتے ہیں امام بہت عابد تھے، زاہد تھے، عبادت میں تھے، سجدے میں سر رکھتے تھے، رات ساری سجدے میں گزر جاتی تھی، زندان میں بھی اسی طرح تھے اور زندان سے پہلے کی زندگی بھی اسی طرح تھے۔ باقی بنی عباس کے حکمرانوں سے انہوں نے مدارات کیا، وہ ان کے اپنے تھے، ان کے ساتھ ان کی بنتی تھی۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ کسی بھی امام کے لیے صحیح نہیں ہے۔ ہمارا کوئی بھی امام ظالم کا کہ اس نے کبھی ساتھ نہیں دیا، ہمیشہ ظالم کے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ سے جہاد کیا نہیں کیا یہ الگ مسئلہ ہے، ہاں امام نے بھی تلوار نہیں اٹھائی لیکن جہاد کیا ہے، ایسا نہیں ہے مدارات کیا ہو، ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ رہے ہوں۔